بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد بآواز بلند الصلوات۔ اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام یک زبان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ بے بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و ادا صف ادا پہ موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ صلی اللہ۔ پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے لاہور والا جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش ادراک پہ لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ جناب، بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو ہاتھ اٹھائے بابا جی دعا فرمائیے گا، جو ہاتھ اٹھائے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ اپنی طرف سے کہوں تو مجمع کا حق ہے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ میں سید الانبیاء کی حدیث ڈھال کے طور پر استعمال کروں گا اور باریک ذہنوں کے لیے صدر کہہ دوں، حدیث میں قبلہ کیوں پڑھنے جا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ سید الانبیاء نے اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا، من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ۔ یا علی، جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ جی۔ اچھا، سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کی باتیں۔ تو ندیم بھائی میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔
پاکستان کے دو معروف اور مستند ترین نام میرے بعد موجود ہیں، سیدہ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ کائنات میں ایک صرف میں نہیں ہوں جو علی کی ولایت پڑھتا ہوں۔ اب قیمت ملے نیاز بیگ سے تو پھر لطف کی بات ہے۔ کائنات میں بہت سارے ذاکر گزرے ہیں علی کی ولایت کے، ان میں سے ایک ذاکر کا تذکرہ کر کے میں اپنی منزل کی جانب بڑھ جاؤں۔ علی کی ولایت کا ایک مستند ترین ذاکر گزرا ہے، نام ہے اس کا ابو ذر۔ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات ہے نا، بابا جی دعا فرمانی ہے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ ابو ذر ہیں علی کی ولایت کے ذاکر، اور سطر کہوں ابو ذر نے اس طرح علی پڑھا کہ زمانے کو پڑھنا سکھا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، قدردان لوگوں سے میری بات ہے نا۔ یہ ابو ذر قبلہ، یہ ابو ذر کس طرح علی پڑھتے تھے؟ میرے شیعہ سنی دوست جانتے ہیں کہ علی کی محبت کے جرم میں جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تھا، مدینے سے شام بھیج دیا گیا تھا۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے، بات وہ کروں گا جو عدالت میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے، بندے چپ کر گئے، سمجھوں گا مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ جب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا، مدینے سے شام بھیجا گیا، دیکھوں گا کہ کون سا ذہن علی کو کس بلندی پہ جا کے سلام کرتا ہے۔ بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا شام، پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جیو بسم اللہ۔ اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ اتنا خوبصورت نعرہ آپ نے بھرے مجمع میں لگایا، میرا دل کر رہا میں اپنی بات کو روکوں، پہلے آپ کو سلامی پیش کروں۔ بھائی جان میں سلوٹ مارنے جا رہا ہوں آپ کو۔ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے۔ فرنٹ لائن والے ذرا مجھے دیکھنا، ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے۔ یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں ہی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا ایک پیغام ہر ممبر سے دیا کرتا ہوں، یہاں بھی دینا چاہوں گا واجب سمجھ کے۔ علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو، گج وج کے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو، بازو بلند کر کے لیا کرو۔ مثال دوں بھائی جان تاکہ یہ نسل بھی میرا حصہ لے کر جائے، اپنی امانت لے کر جائے۔ علی کا نام بلند آواز سے کیوں لینا چاہیے؟ مثال دوں بابا جی، میں کھڑا ہوں نا ممبر پہ، ہو سکتا ہے اس عزت والے کاروان میں کوئی میرا ہم نام بیٹھا ہو، اس کا نام بھی ظہیر ہو، میرا نام بھی ظہیر ہے، اور بابا علی حسین شاہ جی وہاں بارگاہ کے کونے میں کھڑے ہو کے آواز دیں ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعزاز سے دیکھے گا، بھی پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ یہی تو میں اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں بھی علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو۔ جب تم یا علی کہتے ہو، نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے خدا دیکھتا ہے، اس کا نام بھی علی ہے۔ امام حسین آپ کو جی کراں، جی کراں، جی کراں، بسم اللہ، بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ابو ذر کو شام کے ملک میں بھیج دیا گیا، بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا، پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا۔ اور علی پتہ کیسے پڑھتے تھے جناب ابو ذر؟ شام کی ہر گلی، ہر بازار، ہر کوچہ میں جاتے تھے۔ فروخ شاہ جی جملہ دیکھیے گا اور پھر پنڈال سے ملی ہوئی خیرات دیکھیے گا۔ ابو ذر ہر شام کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار میں جایا کرتے تھے، اور بابا جی دروازہ دستک دیتے تھے۔ اندر سے ندیم بھائی جب بندے باہر آتے تھے نا، نیاز بیگ والوں اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ نا تو صدر کی قیمت نہیں ہے، جو دو گے محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا۔ اندر سے بھائی جان جب بندے باہر آتے تھے نا، جناب ابو ذر دعا سلام نہیں کرتے تھے، حال چال نہیں پوچھتے تھے، صرف ایک بات کہتے تھے، ایھا الشام اتبعوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اور شام والو اپنی اولاد کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا۔ کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیو بسم اللہ، بسم اللہ، یا علی
کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. چلو بول پڑے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں. ابو ذر ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھتے تھے, وہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے تیری نسل کی امانت. پتہ کس طرح پڑھتے تھے؟ اب جو کلندرانہ مزاج کے بندے ہیں نا وہ ذرا مجھے دیکھیں. قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس, فاروق بھائی اون شاہ جی, قمیض ہوتی تھی جناب ابو ذر کے پاس, شاہ جی پہنتے نہیں تھے. بڑی معنی خیز بات کرنے جا رہا ہوں. قمیض ہوتی تھی, پہنتے نہیں تھے. قبلہ سارا دن کندھے پہ رکھ کے, مئی جون جولائی اگست گرمی کے پیور مہینوں میں سارا دن قمیض کندھے پہ رکھ کے بازاروں میں گھومتے رہتے تھے. بندے سوال کرتے ابو ذر یا تو قمیض تیرے پاس ہو نا, تو ہم سمجھے غریب ہے, پیسے نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, خرید نہیں سکتا. قمیض ہے بھی, پہنتے کیوں نہیں؟ دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی بھی علی کو جا کے سلام کرتا ہے. ابو ذر آواز دے کے کہتے اس لیے نہیں پہنتا, میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑے مارنے کی سزا رکھی ہے. قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. آئے 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 آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار ہوں. بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. وقت اتنا نہیں ہے, کائنات کی ملکہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. صرف ایک میں ہی نہیں جو علی پڑھتا ہوں, ایک ذاکر کا اور تذکرہ کروں. اپنی طرف سے ولایت نہیں پڑھتے, توجہ, اپنی طرف سے شاہ جی ولایت نہیں پڑھتے, رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں. ہائے 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 ہائے. ایسے جملوں میں بولو گے تو نسل کو پتہ چلے گا نا علی پڑھا کیسے جاتا ہے, سنا کیسے جاتا ہے. رسول کے حکم سے بھائی جان پڑھتے ہیں. رسول نے پڑھ کے بتایا ہے کہ ایسے علی پڑھو. پتہ رسول نے کیسے, بہت سارے موقع ہیں جہاں رسول نے علی پڑھا ہے. چلو ایک موقع بے ساختہ سامنے آ گیا, وہ سن لو. مسجد نبوی ہے, سلطنت رسالت کا سلطان ہے, بھری ہوئی ہے صحابیوں سے مسجد, اور رسول ممبر سے علی کے فضائل پڑھ رہے تھے. نا 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 نا, بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. ذرا نیاز بیگ والو فیصلہ تو کرو, کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جب نبی علی پڑھ رہے تھے, چلو ایک سطر بدل دوں, نبی علی پڑھ رہے تھے, مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے. ادب سن کے جو بولنے کے عادی ہیں ان کے لیے ایک فکرہ اور بدل دوں, صاحبان فراست کے لیے نبی علی پڑھ رہے تھے, مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے, یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ تھا. تو آزما اپنی چپ کو, میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم. فیصلہ اسی بارگاہ میں, اسی ممبر پہ یا تو بولے گا یا سیدہ کے لال نے ذاکری کی خیرات عطائی نہیں کیا. اور علی والوں سے داد لینا کون سا مسئلہ ہے, دل میں علی ہوا تو پھر تیرا عقیدہ بولے گا. کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ, کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ, ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے. معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی, توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے. اتنا سا وقت لگتا ہے. جی میں بسم اللہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. بس کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل, اور نیاز بیگ والوں میرے مولا فرما رہے تھے یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی. نہیں بولو گے میں سارا دن یہی کھڑا ہوں یہی تسبیح کرتا رہوں گا. یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی. کونے میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں, ہر وقت علی کی بات, ہر وقت علی کا تذکرہ, ہر وقت علی پہ حدیثیں, ہر وقت علی کے فضائل. کبھی علی کا سجدہ پڑھتے ہیں, کبھی علی کی معراج پڑھتے ہیں, کبھی علی کا بستر پڑھتے ہیں, کبھی علی کا راہوار پڑھتے ہیں, کبھی علی کی جنگ پڑھتے ہیں, کبھی علی کا حملہ پڑھتے ہیں, کبھی علی کی معراج پڑھتے ہیں, کبھی علی کی تلوار پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ہر وقت علی, ہر وقت علی, ہر وقت علی, وجہ کیا ہے؟ اللہ کرے زبان شاہ جی وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے, نہ کسی غیر کی داد چاہیے, نہ کسی غیر کی توجہ.
حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہوں، آواز بچا کے گھر لے جا، پھر تو جان اور مخدوم ہے کونین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سید الانبیاء مسکرا کے فرماتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ ایسے بولتی ہیں علی والے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا کفر، تیرے اندر کی نجاست باہر آئے۔ سوال کر لیا ہے تو آپ سن، دوبارہ پوچھنا کیا پوچھ رہا ہے، ساری مسجد تیری بات سن لے۔ یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں بزرگوں کے احترام میں بات روک کے کھڑا ہوں، قبلہ بیٹھ جائیں تو میں بات آپ تک پہنچاؤں۔ یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ چند میرے حال ویکھی تو مجھے اتنا ہی پیارا جتنا سارا مجمع پیارا ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ شاہ جی رسول کی عزت کی قسم ہے، رسول مسکرا کے فرماتے اگر علی نہ ہوتے قرآن میں نقطہ ہی نہ ہوتا۔ ہاتھ اٹھیں گے تو پھر بات بنے گی نا، جی کراں یہ ہاتھ نہیں ہے کاسا ہے، علی کی بارگاہ میں کاسا بننا تو چاہیے نا۔ سیدہ تمہیں سلامت رکھے، رسول فرماتے اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اس جملے پہ تو شیعہ قوم کا بچہ بولنا چاہیے۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، 2 دفعہ بندے نے پوچھا نا، تیسرا پھر سوال کیا، اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں، 14 کی کچہری ہے، بات وہ کروں گا ایسے حق ہے جیسے اللہ حق ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ممبر چھوڑوں گا، گاڑی تک جاتے جاتے بندے آ جائیں گے، بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، حوالہ نہ دکھاؤں، بلکہ رات آخری مجلس پڑھ کے میں گھر جاؤں گا، میرا واٹس ایپ نمبر بھائی سے لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا، کتاب کا واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو چھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جا، پھر تو جانا اور مخدوم ہے کونین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تیری جوانی سلامت رکھے، اس کے علی کی مستی میں جھوم رہا ہے تو اگلا تحفہ لے لے۔ 3 سوال بندے نے کیے، اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے کعبہ کو سجدہ نہ ہوتا۔ 4تھی مرتبہ پھر کھڑا ہوا، اب کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں، کوئی بولے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی کہوں گا، کوئی بلائے تو بھی کہوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی کہوں گا۔ یا رسول اللہ ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی کے فضائل بتائیں تو صحیح، آخر یہ علی ہے کیا؟ آصف شاہ جی عزت آل محمد کی قسم مجمع اٹھ کے بھی کھڑا ہو جائے تو فکرے کی قیمت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں دیکھو دیکھو صحابیوں، مآل حاضر رجل یا سالو انی نفسی، دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیو کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے۔ بس فضائل کی آخری سرحد اور ممبر بھائیوں کے حوالے، ایک اور موقع پہ بھی رسول نے علی پڑھا تھا، وہ بڑا خوبصورت موقع ہے، وہ دھیمے لہجے سے بھی بات کروں گا نا تم جھوم جاؤ گے۔ وہ موقع ہے میدان غدیر کا۔ تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے سطر بدلنے جا رہا ہوں، یہ غدیر کا میدان بھٹی صاحب وہ عزت والا میدان ہے جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا۔ آئے آئے آئے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا میدان غدیر لاہور والوں کوئی عام میدان ہے؟ بولو، چپ کر کے بانا بہادری تو کہنی، بولا کرو، علی کے ذکر میں بولنا چاہیے۔ خاص میدان ہے، خاص میدان ہے، خاص میدان، یا علی کی پہچان ہے۔
میدان غدیر عام میدان نہیں. میرے پیچھے ایک بزرگوار بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ظہیر بیٹا کھوٹے کھرے کی پہچان ہے غدیر. قبلہ آپ نے جملہ دیا تو میں سطر بدل دوں, عام میدان نہیں ہے. اس میدان غدیر میں دو طرح بندے جل رہے تھے. شاہ جی سطر کہنے جا رہا ہوں, دو طرح لاہور والوں بندے جل رہے تھے میدان غدیر میں. پتہ کیسے؟ اور میدان غدیر کوئی عام میدان نہیں تھا. کڑکتی ہوئی ریت تھی, چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی, تازہ تازہ سر مڑے ہوئے تھے, اور دو طرح لاہور والوں بندے جل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی, منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. آئے 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 آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے, تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یا علی سیدہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. بس فضائل کی آخری سرحد پہ, اور جا رہا ہوں تیری دعا کے سارے تلے. سفر مجھے بھی کرنا ہے, مخصوص ڈیٹ ہے, اور میرے بعد جو واجب الاحترام ہے انہوں نے بھی مولا کی مداحی فرمانی ہے. سیدہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. میدان غدیر میں رسول کا عزت والا کاروان پہنچا تو پھر یہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو رسول کے دل پر ولایت علی کا پروانہ بنی. آئے آئے. آیت تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے, لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے, برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. یہ ہے کلام الہی کی وہ آیت جو رسول کے دل پر ولایت علی کا پروانہ بن کے اتری ہے. اب اس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد مولا کے مداحوں سے سنیے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا ہے, وہ سنیے اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. اللہ اکبر. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے نا پھر بولنا, ورنہ فارمیلٹی والی داد لے کے حسین کی ماں نے ذاکر بنایا ہی نہیں ہے. اپنے کمال پہ ناز نہیں, سیدہ کی عطا پہ ناز کر کے کہنے جا رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو. بسم اللہ. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے. بات بھولی تو نہیں ہے؟ جس دن سے ممبر عطا ہوا ہے وہ دن ہے, اور آج کا دن ہے. ہر ممبر پہ اپنا ترہ امتیاز سمجھ کے, آل محمد کی عطا پہ ناز سمجھ کے کہا کرتا ہوں مصرع کسی کا چرایا ہوا ثابت کر, زندگی بھر ظہیر ممبر پہ نہیں آئے گا. حق سمجھ کے نہ بول پھر تو جانا اور مخدوم کونین جانے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے, تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو ہے وہ شمس کبریا شعاع جس کی انبیاء, تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری رضا میری رضا, میری رضا کی ہے قسم, تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا. کسی قصیدہ خان ذاکر کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا اتنی رفتار سے بندہ خرچی کنٹرول کر لینا تو یہی بڑی بات ہے. یہ دینے والے کی عطا ہے, میرا کوئی کمال نہیں. اللہ کہہ رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے, تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام. تجربے نہ کر, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. اللہ کہہ رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے, تجھی پہ ہی درود ہے, تجھی پہ ہی سلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تو ہے وہ شمس کبریا شعاع جس کی انبیاء, تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری رضا میری رضا, میری رضا کی ہے قسم, تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا, تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا, تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا, میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل, تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے, اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دین کا تھا بدن, بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں, بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے. اللہ کہہ رہا ہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے, اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے. اللہ کہہ رہا ہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے, نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے. اللہ کہہ رہا ہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو, معراج والی رات
کائنات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے کے ممبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا ہوں عدو کہ جو علی کا بھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی تو آج 7ویں امام کا جنازہ مزدور نہ اٹھاتے۔ عظم اللہ اجورکم، تقبل اللہ اجورکم۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ اپنے لیے یا تیرے لیے پڑھنے آیا ہوتا تو فضائل پہ مجلس مکمل تھی۔ 25 رجب ہے، اس قیدی کا جنازہ ہے جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ صرف 4 مصرے پڑھوں گا، پھر ایک سطر مصائب کی۔ اس بادشاہ کے مصائب میرا حق نہیں ہے، آخری مداح کا حق ہے، لیکن میرا حصہ ہو جائے صرف 4 مصرے۔ کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ پچھلے سال 25 رجب بہاول نگر مرکزی امام بارگاہ میں میرے حصے کی مجلس انہی مصروں پہ ختم ہو گئی۔ چاہتا ہوں ماتم کی خیرات لاہور والوں کو عطا ہو جائے۔ کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے۔ اگلا مصرع نہیں ہے، خنجر ہے جو ماتمی کے کلیجے پہ چلے گا۔ عابد کی مثل قید میں مولا ستائے گئے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ ایک دفعہ ہر ماتمی عزادار نیاز حسین ذاکر سمجھو، بیٹا سمجھو، بھائی سمجھو، مہمان سمجھو، مسافر سمجھو، جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا ہے۔ ایک دفعہ نیاز حسین مجھے دیکھنا، بس 2 یا 2.5 منٹ کی بقایا نوکری ہے۔ ایک اشارہ کروں گا، مقدر میں عبادت ہے تو کر لینا۔ کیا کیا ستم بتاؤں جو کاظم پہ ڈھائے گئے۔ عابد کی مثل قید میں مولا ستائے گئے۔ زنداں سے اس طرح سے نکالا غریب کو جس طرح رسی باندھ کے مسلم پھرائے گئے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ 14 سال کی قید، لیکن وین ایک کر کے روتا رہا۔ ہائے زینب ہائے شام، ہائے زینب ہائے شام۔ اللہ جانے اس مظلوم کا بازاروں میں کون سا نقصان ہوا تھا۔ چلو رو پڑے ہو ایک جملہ، جب علی کی بیٹی رہا ہو کے مدینے آئی ہے نا، بس آخری فکرہ اسی پہ سلام کر جاؤں گا۔ علی کی بیٹی بابا جی رہا ہو کے مدینے آئی ہے نا، تو نانا کی قبر پہ آ کے بیٹھی ہے، زخمی پیشانی نانا کی قبر پہ رکھی۔ معاف کر دیجئے گا، جملہ سخت میں چھپا نہیں سکتا، مقتل میں گنہگار آنکھوں سے فکرے دیکھے ہیں۔ رونے والوں، سیدہ ام لقمان سلام اللہ علیہا، یہ سگی ہمشیرہ ہیں جناب مسلم ابن عقیل کی۔ بی بی کے پاس آ کے بیٹھی ہیں اور رو کے کہتی ہیں سیدہ تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، حسرت نہ لے کے چلے جانا، صف ادا نصیب ہوئی ماتم نہ کر سکے۔ میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، عریاں اور سخت لفظ میں استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اشارہ سمجھیے گا نیاز حسین آواز دے کے کہتی ہے بی بی تیرے ہاتھوں کے زخم بھی سمجھ میں آ گئے، شہزادی تیری گردن کا زخم بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ بتا تو صحیح تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے۔
ریاض بیگ والو سوال نہیں تھا، کوئی خنجر تھا جو علی کی بیٹی کے کلیجے پہ چل گیا۔ علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ام لقمان پہلے تو بتا، اگر بھرے بازار میں کوئی تجھے پتھر مارے تو بتا دفاع کیسے کرو گی؟ سیدہ رو کے کہتی ہے قالت بالیدہ، میں دونوں ہاتھ چہرے کے آگے کروں گی۔ نیاز بیگ والو علی کی بیٹی ماتم کر کے کہتی ہے بتا میں کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوئی پتھر دائیں سے آتا تھا، کوئی پتھر بائیں سے آتا تھا، میرا غازی گھوڑے کی گردن سے کھل کے کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے رو رو کے کہتا تھا کاش مجھے لڑنے کی اجازت